کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوفے والوں نے امام حسین کو خطوط نہ بھیجے ہوتے تو کیا واقعہ کربلا پیش آتا؟ اگر انہوں نے بلایا تھا تو پھر ساتھ کیوں نہ دیا؟ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں خطوط لکھے، وفاداری کے دعوے کیے، بیعت کی یقین دہانی کرائی، مگر جب وقت آیا تو امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ انسانی کمزوری، خوف، دنیا کی محبت اور حق سے منہ موڑ لینے کی ایک داستان ہے جو آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ کوفے والوں نے امام حسین کو کیوں بلایا، پھر کیوں چھوڑ دیا، فیصلے نے تاریخ کا رخ کیسے بدل دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ کوفہ کیا تھا۔ کوفہ عراق کا ایک اہم شہر تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اس شہر کو آباد کیا گیا، پھر حضرت علی کی خلافت میں حضرت علی نے اسے دارالحکومت بنا دیا۔ اسی وجہ سے وہاں اہل بیت سے محبت رکھنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ حضرت علی اور امام حسن کے بہت سے ساتھی بھی وہیں رہتے تھے۔ جب یزید اقتدار میں آیا تو بہت سے لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قیادت کا حق اہل بیت کو ملنا چاہیے۔ جب امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تو کوفہ سے بہت سارے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ پہلے چند خطوط آئے، پھر درجنوں، پھر ہزاروں، پھر سینکڑوں، اور ان خطوط میں لکھا ہوتا تھا: اے حسین، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو امام مانتے ہیں، ہم آپ کو رہنما مانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں۔ تاریخی روایات کے مطابق خطوط کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ امام حسین نے جلدی میں فیصلہ نہیں کیا۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں لوگوں نے شاندار استقبال کیا ان کا، اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں افراد نے حمایت کا وعدہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے حالات کو سازگار سمجھا اور امام حسین کو خط بھیجا: حالات اچھے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ یہ خط ملتے ہی امام حسین نے عراق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، لیکن اسی دوران حالات بدلنے لگے۔ یزید نے جب کوفہ کی صورتحال دیکھی تو اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد بڑا سخت دل اور چالاک حکمران تھا۔ وہ کوفہ پہنچا اور اس نے فوراً ہی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، قبائلی سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بہت سے لوگوں کو قید کر لیا، کئی کو دھمکیاں دیں اور کئی کو مالی دولت کی لالچ دے دی۔ مال و دولت کی لالچ دے دی اور لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ مسلم بن عقیل بالکل اکیلے ہو گئے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہزاروں افراد کھڑے تھے، اور چند ہی گھنٹوں، چند ہی لمحوں بعد ایسا ہو گیا کہ مسلم بن عقیل اکیلے ہو گئے، اکیلے رہ گئے وہ کوفہ میں۔ لوگ خوفزدہ تھے، کسی کو جان کا خوف تھا، کسی کو مال کا خوف تھا، کسی کو اپنے خاندان کا خوف تھا۔ صبح تک جو لوگ وفاداری کے وعدے کرتے تھے، شام کو وہ سب غائب ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کوفے والوں کی بے وفائی۔ اب جب مسلم بن عقیل کی وہاں پہ شہادت ہوئی تھی، جب ان کا وہاں پہ قتل ہوا تھا، تو یہ موبائل تو تھا نہیں اس زمانے میں، اور امام حسین نکل چکے تھے اپنے سفر پر۔
موبائل تو تھا نہیں کہ کوئی رابطہ ہو جاتا، مگر جب آپ راستے میں تھے، جب آپ سفر میں تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ ایسا مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، کوفے والوں نے بے وفائی کر لی، اور اس وقت حالات، صورتحال سب بدل چکی تھی۔ کئی ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلے جائیں، لیکن اب معاملہ صرف سفر کا نہیں تھا، اب معاملہ حق اور اصول کا بن چکا تھا۔ کوفے والوں نے ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہی اصل سوال ہے آج کا، کہ کوفے والوں نے ساتھ کیوں نہ دیا؟ بہت سے لوگ ابن زیاد کے ظلم سے ڈر گئے، انہیں اپنے خاندان کا خوف تھا، انہیں اپنی جان کا خوف تھا، اسی لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت اتنی تھی کہ حق کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے دنیا کو ہی قبول کیا، دنیاوی مفاد کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ جذبات میں تو سب نے وعدے کر لیے، جب وقت آیا، جب قربانی کا ٹائم آیا، تب پیچھے ہٹ گئے۔ وعدے کرنے تو بڑے آسان ہوتے ہیں جذبات میں، قربانی کا وقت آتا ہے نا، پھر سچے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں قبائل ہوتے تھے، تو کچھ لوگ قبائل کے دباؤ کی وجہ سے بھی پیچھے ہٹے، ان پر اپنے قبیلے کا دباؤ تھا، اور بہت سے بااثر لوگ بھی خاموش ہو گئے، جن سے لوگوں کا دماغ منتشر ہو گیا۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان۔ ایک طرف امام حسین اور ان کے چند وفادار ساتھی، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، وہی کوفہ، وہی عراق، وہی لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، مگر اب حالات بدل گئے تھے۔ امام حسین نے آخری وقت تک سمجھانے کی کوشش کی، اپنا تعارف کروایا، رسول اللہ سے اپنا تعلق یاد دلایا، بتایا میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تم کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہو؟ بروز قیامت تم سے سوال ہوگا، سمجھایا، مگر ان کے دلوں پر ہے نا دنیا غالب آ چکی تھی۔ کوفہ والوں کا قصہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ کوفہ والوں نے تو کیا جو کیا، اب ہمارے سے یہ سوال ہے کہ ہمارے سامنے اگر حق اور باطل جمع ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اگر کوفہ والوں کو دیکھ کر، کوفہ والوں کی بے وفائی دیکھ کر اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے سامنے اگر ایسی سچویشنز آ گئیں، حق اور باطل جمع ہو گیا، تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ حق اور باطل تو جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہے، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم بھی صرف زبان سے ہی حق کا ساتھ دیں گے جیسے انہوں نے دیا تھا، یا قربانی بھی دیں گے؟ کیا ہم بھی سچ جان کر، حق جان کر پیچھے ہٹ جائیں گے، خاموش رہ جائیں گے، یا ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے؟ میرے پیارے دوستوں، کربلا کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ محبت کے دعوے کافی نہیں، سچی محبت قربانی مانگتی ہے۔ کوفے والوں نے خطوط تو بھیجے، مگر امتحان کے وقت ثابت قدم نہ رہے، اسی لیے تاریخ میں عزت انہی کو ملی جس نے حق کا ساتھ دیا، چاہے ان کی تعداد کم تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے، اور خوف اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے حق کا ساتھ چھوڑنے سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔